الحمد لأهله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا صلوات الله توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ ماشاءاللہ جی، بسم اللہ۔ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، مسلسل آپ حضرات سے گفتگو ہو رہی ہے کہ خدائے مطلق اپنے مقاصد کے ترجمان اپنے حبیب محمد احمد محمود کو دعوت فکر نہیں بلکہ دعوت نظر دے رہا ہے کہ علم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ تو میں نہیں جانتا۔ نقوی صاحب، ہمیشہ دعوت فکر دی جاتی ہے، سوچ کی دعوت، لیکن یہاں اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اے میرے حبیب تم نے سوچا نہیں، فرمایا تم نے دیکھا نہیں۔ یعنی درس یہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں کائنات کے سب سے بڑے دماغ کی سوچ جاتی ہے وہاں تک میرے نبی کی نظر جاتی ہے۔ اللہ دیکھا تم نے کہ میں نے اپنا سایہ اپنے بندوں کے سر پہ کیسے پھیلایا؟ صاف ظاہر ہے جب وہ ظل الہی مخلوق کے سروں پہ پھیلایا جا رہا تھا، میرا رسول موقع کا گواہ۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی بابا؟ ماشاءاللہ جناب۔ چھٹا دینے نقوی صاحب قبلہ، اور ابھی تک میں نے آیت ہی پوری نہیں پڑھی۔ ماشاءاللہ، بے شک بے شک۔ یعنی گزشتہ 5 مجالس میں آدھی آیت اور آدھا ترجمہ ہوتا رہا ہے۔ آج آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کی طبیعتیں چاہ رہی ہیں تو۔ ماشاءاللہ۔ میری تسلی کے لیے ایک بار مجھے یاد دلا دو، کون ہے ظل الہی؟ جیتے رہو۔ امیر کائنات، جس میں کبریائی کا سایہ، وجود وحدت کا عکس، جس میں ربوبیت کی پرچھائیں، اور اسی پہ ناز کرتے ہوئے علم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف کہ اس نے سائے کو کس طرح پھیلایا؟ ولو شاء لجعلہ ساکنا، اور اگر اللہ چاہتا تو اس سائے کو اپنے پاس ساکن رکھتا۔ اللہ یہ آیت سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ اس خاندان کا مقام زمین نہ تھی،
اللہ کا یہ کہنا رسالت صاحب کہ اگر میں چاہتا تو اپنے پاس ساکن رکھتا، تو معلوم یہ ہوا بنے قرب الہی کے لیے تھے۔ جی ہاں سائیں جی، یہ 14 کے 14 سارے کے سارے قرب خدا کے لیے بنے۔ پھر بسم اللہ، پھر اکرام بھائی زمین پہ اترے کیوں؟ امتیاز شاہ جی اس کی علت یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 نمائندے بھیج کر خدا جو چاہتا رہا وہ کرتے تو رہے، لیکن بے دل کے دل کی خواہش پوری نہ ہوئی۔ آخر تھک ہار کے توحید کو کہنا پڑا میرے حبیب اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے، یا میں جاؤں۔ سے دونوں ہاتھ باندھے کوئی شاہد نجف علی کا ویسے کنور کا نام ہے، اس کو بی بی پاک کی سب پہلے کا پاس تک دراؤ نعرہ دور چلے گئے، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا اسی لیے اکثر میں ممبروں سے کہا کرتا ہوں، وہ لوگ جو میری اکثر مجالس بہار مجلس سنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں میرا یہ جملہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ یہ 14 توحید کا بدل ہے۔ جی یا میں جاؤں اور مجھے بدن کی مجبوری، یا میرا سایہ بن کے تم زمین پہ اتر جاؤ، کیونکہ میں نے 1.25 لاکھ نمائندے بھیجے، میری صفتیں بیان کرتے ہیں زبانی، جب لوگ کہتے ہیں دلیل کیا ہے، تو اس وقت آسمان کی جانب سر اٹھا کے میری راہیں تکتے ہیں، اب نہ میں جانے کا نہ میں اترنے کا، میں کیا کروں، تو اتر جا۔ اور میں نے ازل سے سر تاپا علی کو اپنی تصویر بنایا ہی اسی لیے ہے، ایک تو تیری حفاظت ہوتی رہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور محبوب کی ڈھال محب بنتا ہے، میرا بدن نہ تھا، میں نے علی کو اپنا پیکر بنا کے تصویر بنا کے تراشا۔ میں نے علی کو اپنی تصویر بنایا اسی لیے کہ جب تیرے سامنے شرک، کفر، نفاق، الحاد حملہ کرے، علی تیری ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے تو تجھے اطمینان رہے تو اکیلا نہیں، گویا میں تیرے ساتھ۔
جس طرح میرے وجود پر دلیلیں تم دے سکتے ہو اور کوئی دے نہیں سکتا. لیکن آپ کی بلا رات میں نے جو سرداب مطہر کے اذن دخول کا جملہ پڑھا تھا، جملہ پڑھا بس اتنا سا ترجمہ ہو سکا تھا، بات ادھوری رہ گئی تھی، وہ آج پوری کرنے لگا ہوں. ہاں بس ترجمہ یہیں تک ہوا تھا کہ پالنے والے میں اس صحن میں کھڑا ہوں جسے تو نے طاہر کیا. ٹھیک ہے نا، یہیں تک رک گئی تھی، اگلی عبارت کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکا. اذ جعلت فیہا اذلۃ التوحید واشباہ العرش المجید الذین اصطفیتہم ملوکا لحفظ النظام والرؤوسا لجمیع الانام الحمد للہ الذی من علینا بحکام یقومون مکانہ ولو کان حاضرا بالمکان. پالنے والی یہ وہ جگہ ہے جسے تو نے شرف بخشا، یہ وہ صحن ہے جسے تو نے طاہر کیا. کیوں؟ کیونکہ اس گھر میں تو نے توحید کی دلیلوں کو اتارا ہے. نہیں سمجھے کچھ لوگ مگر تھوڑے، اور میں چاہتا ہوں کہ سارے میرے ساتھ چلیں. توحید کی دلیلیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ غزن فرسائی خواج کے امام باڑے میں اشرا نہیں پڑھ رہا، دوسرا کہتا ہے پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا، نہیں پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا، پڑھ رہا ہے. دلیل کیا ہے؟ آؤ دیکھو یہ پڑھ رہا ہے. میں نے بات کہہ دی اور اللہ جانے کس کے سر سے گزرتی چلی گئی. سر اٹھاؤ، یہ 14 ہے توحید کی دلیلیں. نقوی صاحب آدم سے عیسیٰ تک کہتے رہے وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ محیی ہے، وہ ممیت ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے. دلیل کیا ہے؟ بس وہ ہے. دلیل کیا ہے؟ بس وہ ہے. جب میرے مولا خطیب منبر سلونی کی باری آئی، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، یا علی دلیل کیا ہے کہ وہ خالق ہے اور کیسا ہے؟ ٹھوکر مار کے فرمایا جیسے میں خلق کر رہا ہوں وہ بھی ہے. میرے مولا مولا رضی اللہ عنہ فیض مولا نے جو مراد پائے چمک کلی کلی علی 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 خالیت زندہ باد خالیت زندہ باد نصرت العالم بے شمار جماعت العالم بے شمار بابا لا لا یہ بلا لا 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 فانتلي كمالك 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 لا چلو بلاک جی بیاو لا فانتلي كمالك لا لا وہ رازق ہے. یعنی کیسے رازق ہے؟ فرمایا جس طرح میں خطبہ بھی دیتا رہتا ہوں اور ایک انگلی کا دائرہ بنا کر کائنات کو بانٹ دیتا ہوں، وہ بھی ایسے رازق ہے. گھبرا تو نہیں گئے بابا؟
اس جعلت فیہ ادلۃ التوحید، کیونکہ اس گھر میں تو نے توحید کی دلیلوں کو نازل کیا، واشباہ العرش المجید، اور اسی گھر میں اللہ اکبر الذین اصطفیتہم ملوکا لحفظ النظام، اے اللہ جن کو تو نے بادشاہ چنا، کیوں؟ تاکہ کائنات کا نظام بچ جائے۔ نہیں اگر چلا ہی نہیں سکتے تو پھر حفظ نظام کے لیے نشانہ صاحب چننا کیا مانی؟ واخترتہم رؤوسا لجمیع الانام، اور جنہیں تو نے پوری مخلوق کے لیے رئیس و سردار چنا۔ اور نقوی صاحب اب جملہ جس کے لیے میں نے یہ عبارت پڑھی، الحمدللہ الذی من علینا بحکام، سامنے آئیے، یقومون مقامہ ولو کان حاضرا بالمکان۔ ایک لفظ ہوتا ہے لاہور والوں، قائم مقام، سنا ہے کبھی؟ نہیں سنا؟ قائم مقام، قائم مقام وزیر اعظم، قائم مقام صدر، قائم مقام بادشاہ۔ مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ جب وزیر اعظم کہیں باہر چلا جائے تو اس کی جگہ جو لے وہ قائم مقام۔ تو قائم مقام کب بنتا ہے؟ جب اصلی نہ ہو۔ نہیں اب میں دیکھوں گا کہ تماشائی کون ہے اور مجلس والا کون۔ الحمدللہ الذی من علینا بحکام یقومون مقامہ ولو کان حاضرا بالمقام۔ پالنے والے تیری حمد، تو نے ہمیں وہ حاکم عطا کیے کہ تو بھی کہیں نہیں جاتا اور وہ تیرے قائم مقام بھی ہے۔ اگر چاہتا، مسلسل 6 دن سے ذل اللہ پہ گفتگو ہو رہی ہے، اللہ کے سائے پر، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتا تو اپنے پاس ساکن رکھتا، روک لیتا۔ اب شاکر بھائی جو ٹکڑا میں آج کے مجلس کے لیے سنانا چاہ رہا ہوں اپنے سامعین کو وہ یہ ہے، نقوی صاحب آگے اللہ کہتے ہیں ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، اور ہم نے سائے کی اس بات پر سورج کو دلیل بنایا۔ پالنے والے میں نے ترجمہ کر دیا، تیرے سائے کے حبداروں نے سن لیا اور ان کے سروں سے گزر گیا۔ میری زبان میں وہ بلاغت نہیں کہ میں ان تک بات پہنچا سکوں، آسان کر کے سرگوشی فرما تاکہ بچہ بھی میری قوم کا سمجھ کے اٹھے تو کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، کہ سورج میرے سائے پر دلیل ہے کہ کون ہے میرا سایہ۔ اللہ نے کہا غضنفر ہذیان پکنے لگا ہے، ابھی بھی نہیں سمجھا؟ جب میں نے کہہ دیا کہ کوئی میرا سایہ ہے، نام میں نے لیا نہیں، نشانی بتا دی کہ سورج کو میں نے اپنے سائے پر دلیل بنایا جس کے اشارے سے یہ پلٹ آئے۔ اللہ پلے پڑی بات بابا، یہ گئی؟ پلٹا تھا سورج؟ نہیں
آج کے بعد اس سے بھی مکر جاؤ. میں شیعوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ بڑے غلط دور میں عالم بنے ہیں ہم, جس دور میں اپنوں سے علی منوانا پڑتا ہے. اور اگر الحمدللہ اعتراف ہے کہ پلٹایا تو پھر سائیں جی رسے ڈال کے کھینچا تھا واپس علی نے. اللہ بتاؤ کس طرح لوٹایا؟ اشارہ کیا, اشارہ. آؤ سار اٹھاؤ میری طرف دیکھو. نقوی صاحب کی بلا ایسا ہے کہ پورا ہاتھ یوں جھٹکا جائے نا تو یہ کان کے قریب یوں جھٹک کے دیکھیں, بیشک یہی بیٹھے بیٹھے ابھی تجربہ کر لیں تو ہوا محسوس ہوتی ہے اور ہلکا سا جھٹکا بھی لگتا ہے. یہ آپ کے پنجے کی طاقت ہے. اللہ اللہ اکبر. چلے تو نہیں گئے ہو دوستو؟ اب ایسا کرو, ایک انگلی ہٹا لو, 3 انگلیاں لہراؤ. جھٹکا لگ رہا ہے, ہوا محسوس ہو رہی ہے, پہلے سے تھوڑی کم ہو گئی ہے. ایک اور ہٹا لو, اب پہلے سے کم. اب ایک رہنے دو, اب انتہائی کم. جس کی سماعت بہت تیز ہو تو کچھ احساس ہوتا ہے, ورنہ نہیں. راؤ میں منبر سے بول رہا ہوں, مٹکے میں منہ ڈال کے سرگوشیاں نہیں کر رہا. کیا اپنی اپنی پسند کے عالم سے پوچھنا کہ یہ حدیث ہے تیرے رسول کی کہ ان اللہ جعل 70,000 ملک معقلین علی الشمس یجرونها من مشرقها الى مغربها ومن مغربها الى مشرقها کہ 70,000 فرشتے ہیں جو سورج کی 70,000 نوری تنابیں تھام کے آپس کی بات ہے. اگر تھک گئے ہو تو باقی کل. بسم اللہ. 70,000 تنابیں, زنجیریں, رسیاں, سلسلے, جو بھی سمجھ میں آئے وہ ہیں. ایک ایک فرشتے کے امتیاز بھائی, ایک ایک زنجیر ہاتھ میں کھینچ کے مشرق سے مغرب, مغرب سے مشرق لاتے ہیں. اور رسالت صاحب ایک فرشتے کی طاقت کیا ہے؟ ایک فرشتے کی طاقت کیا ہے؟ 7 مدائن لوط, 7 شہر تھے. اور نقوی صاحب عالمانہ زمانہ تھا کہ 600 ضرب 600 میل کا خطہ زمین, 600 میل لمبا, 600 میل چوڑا. جبریل نے اقتلا علی ریشۃ من جناحہ, اپنے پر کی ایک کلی پر. کبھی کبوتر کے پر دیکھیں, ایک پر میں 7-8 کلیاں ہوتی ہیں, تو ایک کلی اس کی نوک زمین کے نیچے دی. پہاڑوں سمیت, دریاؤں سمیت, مکانوں سمیت, انسانوں سمیت, حیوانوں سمیت اتنا اٹھایا 6 ضرب 600 میل خطے کو کہ تسبیح ملائک کی آواز زمین والوں نے سنی, مرغوں کی اذانیں آسمان والوں نے سنی. اور جبریل کہتا ہے ساری رات اللہ نے کہا لے کے کھڑا رہے. کیوں نہیں, میں سائیں جی اس کا سبب بھی بتانا چاہتا ہوں. کیوں اللہ میاں جب الٹنا ہے الٹ کیوں نہ دوں؟ کہا اس لیے گو کافر ہیں, گو مستحق کے عذاب ہیں, مگر ایک سفید ریش چت لیٹا ہے, اس کا رخ ہے عرش کی جانب, میری رحمت کو حیا رہی ہے.
اللہ جب تک یہ کروٹ نہیں بدلے، الٹنا نہیں، وہ اللہ کو ایک سفید ریش کافر کا حیا، اور آج کے مقصر مولوی کو حجت سے حیا نہیں، امام سے شرم نہیں۔ بہرحال جملہ مترجہ تھا، ساری رات لیے کھڑا رہا، اور جبریل کہتا مجھے لگتا تھا کہ میں نے خالی ہاتھ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ ہے ایک فرشتے کی طاقت، اسے 70,000 سے ضرب دو، اور زمین سے کتنے فاصلے پہ ہے سورج؟ اب یہ تھک گئے۔ دونوں کام میں نہیں کروں گا کہ سنوں بھی خود، سمجھوں بھی خود، پڑھوں بھی خود۔ میرا کام سر پڑھنا ہے، سر اٹھا، سوچنا بعد میں، اور سوچنے سے علی سمجھ میں آتا تو پوری کائنات با جماعت ایک ہی دن میں علی کو سوچ لیتی۔ جو سوچ میں آ جائے وہ بھٹکا ہوا خیال ہے، علی نہیں۔ ادھر میری طرف دیکھ، ایک فرشتے کی طاقت، اسے 70,000 سے ضرب دو، کروڑوں میل کے فاصلے پر زمین سے ہے سورج، دیوار مغرب کے پار اتر گیا، اور جسے دیوار کی اوٹ مل جائے اس کی طاقت مزید بڑھ جاتی ہے۔ 70,000 نوری تنابیں دیوار مغرب کی اوٹ میں، 70,000 فرشتوں کی طاقت، زمین سے لاکھوں گنا بڑا قطر سورج کا، اور فرش خاک پہ بیٹھ کر علی کو بھونکنے والے بازاری ماؤں کے نو اہل بچوں، جس علی کی ایک انگلی کے اشارے کی ضرب کو 70,000 فرشتہ نہیں برداشت کر سکے، اس کے پنجہ ید اللہ ہی کی طاقت۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے مولا تیری آزادی کری بابا، مولا تیری لمبی زندگی کرے۔ نبی دے موڑے تے چاہے ذرا جلدی جلدی بولو، ٹائم لگے۔ تقریر کر کرے تو یا عالم صاحب دی اسی سنا۔ یہ ہے ایک انگلی کی بھی نہیں، انگلی کی جنبش کی طاقت۔ جی انگلی کا حساب لگاؤ، پھر پنجہ ید اللہ کا، اگر ایک دفعہ پھر فرما دو تو سارے ذہن میں فرق ہو جائے گا۔ زمین بابل پہ ہے علی، 9 کروڑ میل کے فاصلے پہ ہے سورج، زمین سے لاکھوں گنا بڑا حجم، 70,000 فرشتوں کے ہاتھ میں تنابیں، اور یوں انگلی اٹھی، اور ایسے ایک انگلی کی جنبش کا یہ اثر تھا کہ گھسٹتے ہوئے فرشتوں کی پیشانیاں دیوار عصر سے ٹکرائیں۔ تو یہ اشارہ ہے، جنبش ہے۔ انگلی کیا ہوگی، پنجہ کیا ہوگا، کلائی کیا ہوگی، بازو کیا ہوگا، سارا بدن کیا ہوگا، یہ ظاہر ہے، پھر باطن کیا ہوگا۔ اللہ ایک راز بتاتا چلوں، برداشت کرو گے؟
راز کو ہضم کرنا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہوتا. سارے امین ہیں میرے سامنے, خائن تو کوئی نہیں. نقوی صاحب یہ تار گزر رہی ہے, باہر ربڑ ہے, پلاسٹک ہے, یہ بلب جل رہا ہے. اب میں کہوں یہ پلاسٹک کیسے جلا رہا ہے بلب کو؟ نقوی صاحب کہیں گے عالم بن گیا ہے اور چہرہ احمق کا احمق. یہ پلاسٹک نہیں جلا رہا, اس پلاسٹک کے بدن میں جو برقیت چھپی ہے, آؤ آؤ آؤ, ڈنکے کی چوٹ پر ہے بات. نجف تک لے چلو مجھے, کعبے تک لے جاؤ مجھے, ثابت نہ کر سکوں سر اتار دینا, ورنہ مجھے کچھ نہ دینا, اپنے عقیدے کی مسجد صحیح کر لینا. خطبہ سلسل میں بھائی کرام, خطبہ سلسل میں تیرا مولا علی سلمان سے, یہ دنیا کے شاگرد بھائی واحد خطبہ ہے جو ایک سامع ہے, ایک خطیب ہے, صرف سلمان کے سامنے دیا یہ علی نے, اور کوئی نہیں تھا. وہاں علی کہہ رہا ہے سلمان یاد رکھ, نحن المکون وہو المکین, نحن الشیء وہو المشیر, نحن الحجاب وہو المحتجب. فرمایا ہم 14 مکان ہیں, وہ مکین ہے. ہم حقیقت شے ہیں, وہ شے گر ہے. نحن الحجاب وہو المحتجب, ہم پردہ ہیں, وہ اس پردے کے اندر ہے. اور اب علی کی طاقت کو کوئی سمجھے تو کیا سمجھے, علی تو باہر کا ظاہری بدن ہے, اندر توحید رہتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں. اور یہی دے شاکر بھائی میں نے اس مسئلے کو سمجھا تھا, اتنا سا تھا. ڈاکٹر صاحب قبلہ سوچنا شروع کیا میں نے کہ یہ ہر شے سے پہلے ہیں 14. تمہارا ہے عقیدہ؟ ہر شے سے پہلے. بولو, ادھر والے بولو, پیچھے والے, شاد باش جیتے رہو. ہر شے سے پہلے زمین شے ہے نا, آسمان, عرش شے ہے, کرسی, لوح قلم, کوئی شے نہیں. تو میں سوچا کرتا تھا سائیں جی رہتے کہاں تھے؟ اللہ اکبر. جی جی رسالہ صاحب, چلو عرش ہوتا, عرش پہ رہ لیتے, لوح قلم ہوتے, وہاں رہ لیتے, کرسی ہوتی, وہاں رہ لیتے. شے تو ہے نہیں. یہ بھی سلمان نے پوچھا تھا علی سے. جی جی مجھے عزت حیدر کی قسم,
یہ فکر ہے این کنتم قبل ان یخلق اللہ شیئا، یا علی جب تک اللہ نے شے نہیں بنائی تھی آپ کہاں تھے؟ علی نے بلا تشبیہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا کہ کوئی غیر تو نہیں سن رہا، پھر مسکرا کے فرمایا کننا موجودین فی غومض علم اللہ، ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں رہتے تھے۔ ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں رہتے تھے، جن کا گھر علم الہی ہو۔ نہیں، میں کہنے لگا ہوں کم از کم یہ بات 1,00,000 کے مجمع میں کہنا چاہیے تھی، آ گئی ہے تو اب رکتی نہیں۔ جن کا گھر علم الہی ہو، جو خود وجود کبریائی کا گھر ہوں۔ ابھی نہیں سمجھے لاہور والوں، یہ اس کا گھر، وہ ان کا گھر، بات گھر کی گھر میں۔ اللہ اللہ اکبر۔ تو اب کتنا بڑا شاکر بھائی احسان ہے ان کا جو خود اس کا گھر، یعنی آسانی کے لیے، کیونکہ بات مولا علی پہ ہو رہی ہے، علی جلی کا گھر، جلی علی کا گھر، دونوں ایک دوسرے کا گھر، اتنے بڑے گھر رکھنے والا تیرے دل میں اتر آیا۔ نہیں، ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئی بات۔ وجہ کیا ہے اکرام بھائی؟ سبب کیا ہے؟ رسول کو پتہ نہیں تھا ہم کیا ہیں؟ بولو کیوں؟ رسالہ صاحب نبی نہیں جانتا تھا کہ ہم معصوم نہیں؟ علی کو خبر نہیں تھی ہم گناہگار ہیں؟ کیوں وعدہ کیا کچھ ہو جائے، جس دل میں ہماری ولا ہے جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اب بابا پلے پڑی بات؟ نہیں، اکثریت کے پلے نہیں پڑی۔ اب ایسا میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں، یعنی آپ یہ جلو پارک کی طرف جاتے ہیں، ہم دیکھیں ایک کٹیا سی ہے، ایک جھونپڑا ہے۔ اب جھونپڑے کی قیمت کتنی ہے اس مہنگائی کے زمانے میں بھی؟ میرا خیال ہے 200-300 میں، حد 500 میں بن سکتی ہے کٹیا۔ اب دیکھیں ایک جھونپڑا ہے، خالی پڑا ہے، اچانک آپ نے دیکھا کہ اس کے باہر فوجی پہرا دے رہے ہیں، پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں، ادھر ادھر دائیں بائیں توپیں فٹ کر دی گئی ہیں۔ ایک دن دیکھو گے، دوسرے دن سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے یا نہیں کہ اس جھونپڑی میں گورنمنٹ کا یقیناً کوئی قیمتی اثاثہ آ گیا ہے۔ تو اب یہ گنے، یہ توپیں، یہ فوجی، یہ سپاہی اس جھونپڑی کے لیے نہیں ہیں، اس چیز کے لیے، اس قیمتی شے کے لیے جو جھونپڑی کے اندر۔ اب کسی مائی کے لال کی جرت نہیں کہ جھونپڑی کو جلا سکے۔
جو چیز اس میں ہے اس کی وجہ سے جھونپڑی بچائی جائے گی، کیونکہ اگر یہ جلی اثاثہ جل جائے گا، اسے پانی میں نہیں بہنے دیا جائے گا ورنہ اثاثہ غرق ہو جائے گا۔ او بابا، چونکہ تیرے دل میں اتر آئے ہیں 14، اب اللہ تجھے اس لیے بچا رہا ہے کہ تو اکیلا تو نہیں جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اپنے سائے پر دلیل بنایا کہ جس کے اشارے سے چلے گئے ہو، تھک گئے ہو، دونوں میں سے کوئی بات نہیں، جیتے رہو۔ ہاں بھائی ایک دو بات ہے، مجھے خود جلدی ہے، ابھی جا کے ایک اور جگہ بھی پڑھنا ہے مجھے۔ سورج نقوی صاحب قبلہ، حیرت اس بات پہ، شکوہ عوام سے نہیں، عوام بیچاری کو تو جو ہم بتائیں گے، شکایت مجھے اپنی برادری سے ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، کہ جنہوں نے سامعین کو صحن حقیقت میں جھانکنے ہی نہیں دیا۔ ہاں ظاہر ہے وہ تو جو پڑھایا جائے گا وہی سبق یاد رہے گا، بس آج تک یہی بتایا گیا ہے تمہیں۔ کتنا بڑا معجزہ ہے رد شمس کہ علی نے ڈوبے ہوئے کو پلٹا۔ رسالہ صاحب یہ ایک معجزہ تو نہیں ہے؟ افسوس کہ میرا موضوع ذل ہے، ورنہ باقی کی میں ساری مجالس اسی بات پہ پڑھتا رہوں تو ختم نہیں ہوں گی کہ اس ایک معجزے میں اور کتنے معجزے ہیں۔ سر اٹھانا، سر اٹھانا۔ اب ایسا ہے بابا، پہلی بات تو یہ ہے افق کا فرق ہوتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں؟ جی نہیں، میں دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کل جس کو جو عالم ملے اس سے ان کے جواب لانا۔ ہاں ہاں، وہ تو مجھ تک خفیہ پیغامات رسانی کرتے ہیں نا، میں خفیہ بات کرنے کا عادی نہیں، میدان کا بندہ ہوں اور میدان میں ہی ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتا ہوں۔ کل جواب لانا۔ فرق ہے نا افق میں، مثلا یہ آسانی کے لیے رسالہ صاحب یوں سمجھ لیتے ہیں کہ جس دن علی نے سورج کو پلٹا ہوگا اس دن وہاں مغرب 6 بجے تھی۔ جوں مغرب کی طرف سفر ہوگا وقت پیچھے ہوگا، یعنی کہیں ابھی ڈوبا نہیں ہوگا۔ اس سے آگے عصر ہوگی، اس سے آگے ظہر ہوگی، اس سے آگے دوپہر ہوگی، اور جوں مشرق کی طرف سفر کیا جائے وہاں وقت آگے ہوگا۔ یعنی یہاں مغرب تھی، پیچھے کہیں عشاء ہوگی، کہیں پہر ڈھلا ہوگا، کہیں آدھی رات ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات بابا یا نہیں؟ تو اب جب علی نے اشارے سے لوٹایا تو مغرب والی جگہ پہ ہو گئی عصر۔ اللہ جانے بیٹھے ہو یار یا چلے گئے ہو، تو جہاں عصر تھی وہاں ظہر ہوئی ہوگی یا نہیں؟ جہاں ظہر ہوئی وہاں دوپہر ہو گئی یا نہیں؟ اب پہلے تو مولویوں سے یہی پوچھ کے آنا کہ جنہوں نے ظہر عصر کی نماز پڑھ لی تھی اب دوپہر ہو گئی ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟
سمجھ میں آئی بات؟ جو فجر کی پڑھ چکے تھے بھائی کسی کے لیے وقت آگے گیا، کسی کے لیے پیچھے ہٹا، یہ کیا ہوا؟ اب دیکھیں وہاں کتنے بجے مغرب تھی؟ شاید بات 6 بجے۔ اب نقوی صاحب کی بلا لوہے محفوظ پہ لکھا تھا کہ 6:05 پر اتنے لاکھ آدمیوں کا رزق بڑھ جائے گا اور اتنے لاکھ کا گھٹ جائے گا۔ اب 6-5 ہوں گے تو ایسا ہوگا نا۔ سمجھ میں علی نہیں، اب تمہارے نعرے کا بھی دم ٹوٹ گیا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب لکھا تھا کہ 6:01 پر اتنے بچے پیدا ہوں گے اور 6:01 پہ اتنے مر جائیں گے۔ علی نے تو لوٹا لیا، اب مرنے والے مر نہیں سکتے، پیدا ہونے والے ہو نہیں سکتے۔ چھ بج کے 2 پر لاہور میں بارش ہوگی، کراچی میں آندھی آئے گی۔ اب 6-2 ہوں گے تو ایسا ہوگا۔ جہاں بارش برسنا ہے برس نہیں سکتی، جہاں آندھی کو آنا ہے آ نہیں سکتی، کسی خوش نصیب کا رزق بڑھ نہیں سکتا، بد نصیب کا گھٹ نہیں سکتا۔ وہ علی سے روٹی کے سوال کو شرک سمجھنے والے بے وقوف ہو، جس کی انگلی کا ایک اشارہ عالمین کے رزق سے لے کر اولاد تک انگلی کی جنبش میں بند رکھے، وہ خود کیا ہوگا؟ بس اسی کو سوچتے رہنا، اسی طرح سفر کرنا۔ اس ایک معجزے میں لاکھوں معجزے ہیں۔ پھر سورج نہیں لوٹایا گیا، پورا نظام تکوین بدلا گیا ہے؟ جی ہاں، اور علم حیات کہتی ہے کہ سورج اگر اپنے پروگرام سے 1 سیکنڈ آگے یا پیچھے ہو جائے تو قرائے ارضی پاش پاش ہو جائے۔ کچھ نہیں ہوا، اس کو لوٹایا، ارادے میں ان کو بچایا۔ ہاں، ایک طرف واپس کیا، دوسری طرف بچایا اور ختم ہو گئی بات۔ یہ سب اکرم بھائی ہے کیا؟ میں نے قرآن کھولا، یہی جھجک ہے نا شاکر بھائی کہ علی سے بیٹا مانگوں، تقدیر میں نہ لکھا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ علی سے رزق مانگوں، مقدر میں نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ علی سے شفا مانگوں، قسمت میں نہیں تو کیا ہوگا؟ میں نے قرآن سے پوچھا یہ جو سورج چلتا پھرتا ہے، ابھرتا ہے، ڈوبتا ہے، یہ کیا ہے؟ سورہ یاسین۔ قرآن کے دل کی دھڑکن سنا رہا ہوں۔ جی قرآن کا دل ہے نا یاسین، اس کی ایک دھڑکن آواز آئی، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔
اللہ کہتا ہے یہ جو سورج چلتا ہے، سورج نہیں چلتا، اللہ کی تقدیر چلتی ہے۔ لاہور والوں ابھی سا بات سمجھ میں نہیں آئی، سورج نہیں تقدیر۔ اگر سورج مشرق میں تقدیر مشرق میں، سورج مغرب میں تقدیر مغرب میں، تو علی نے اشارہ کیا، علی نے منہ سے کچھ نہیں کہا نقوی صاحب، کوئی مصلی نہیں بچھایا، کوئی دعا نہیں مانگی، حکم نہیں دیا، اشارہ کیا، اور جس کا اشارہ تقدیر الہی کے محور بدل دے اس کا ارادہ کیا ہوگا؟ اور جب ارادہ سمجھ میں آئے تو پھر پورے علی کو سوچنا کہ وہ کیا ہوگا جو اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ نحن ارادۃ اللہ، ہم 14 اللہ کا ارادہ ہیں۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ جیتے رہو، زندہ رہو، سلامت رہو، مولا تمہارا حسن عقیدت دوبالا کرے۔ بس اکثر کہتا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ کل وہی روئے گا جو رہے گا، آج کا رونا صرف اس کا ہے جو یہاں ہے۔ اتنا وقت نہیں رہا میرے پاس کہ میں تفصیل سے مصائب پڑھ سکوں، 2 جملے صرف اس لیے کہ شام والی بی بی راضی ہو جائے۔ یہ تو پہلے بھی بار بار آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ وہ ہم سے علم سننے نہیں آتی، وہ خود عالمہ غیر معلمہ ہے، اس کا مقصد ہے پرسہ، اور میں یاد دہانی کراؤں، تم بی بی کو پرسہ دو۔ بس اس نے دعا دے دی، سارے کام سنور جائیں گے۔ یہ جو ایک صحرا کے سینے پر تاریخ ستم لکھی گئی ہے، بظاہر تو سید و غیر سید و آدھا دن بھی نہیں بنتا، بظاہر آدھا دن بھی نہیں، لیکن اس آدھے سے بھی کم دن کی تاریخ نے اہل بیت کے نقصان کتنے کیے۔ وہ آدھا دن جو یوم عاشور کہلاتا ہے، اس میں ابو طالب کا سارا گھرانہ کٹ گیا، سب کے اجتماعی نقصان ہوئے۔ لیکن میں جو آج یاد دلانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے اجتماعی نقصان، وہ تو سب کا ہوا، اور ایک ہوتا ہے انفرادی نقصان۔ وہ جانتے ہو سب سے زیادہ کس کا ہوا؟ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ممبر کے تقدس کو سمجھتا ہوں، ہاں اسی کی قسم کھا کے کہتا ہوں، انفرادی نقصان سب سے زیادہ عباس کی بہن جناب رقیہ کا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ عظمت للہ۔ مولا تمہارا پرسہ قبول کریں،
दुआ है मेरी कि इस गम में रोने वाली आंख कभी किसी गम में न रोए। सबसे ज्यादा दलील मांग सकते हो, ये हक है तुम्हारा। मेरे पास दलील नहीं, दलीलें हैं। देखो, करबला की शहादतों की तमहीद इसी बीबी के घर से शुरू हुई। मुस्लिम की शहादत दी बाचा है करबला की शहादतों का है। और सुहाग किसका है? मुस्लिम जनाब रुकैया सलामुल्लाह अलैहा का। और इतना बड़ा मजलूम शहीद। रोने वालों के दिल बड़े नाजुक होते हैं, मैं बहुत डरता हूं। चोट लगे तो मुझे माफ कर देना। 9 ज़िलहज को मारा गया। 12 मुहर्रम को अली की बेटी के महमल कूफे के बाबू दाखिल के सामने आए। किताबें बताती हैं कि ज़ैनब महमल पर भी इतनी तड़पी के हाथों की रस्सियां टूट गईं। मुंह पे तमाचे मारती हुई अली की बेटी ऊंट पे खड़ी हो गई। और वही मातम करके पूछा, सज्जाद, कूफे में कब्रें बनाने का रिवाज नहीं है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सज्जाद, कूफे वाले लाशें दफनाया नहीं करते? 9 ज़िलहज को मारा गया, आज 12 मुहर्रम है और अभी तक मेरे भाई का लाशा लटक रहा है। बाकी बीबियों के शौहर कटे, इसका शौहर पहले मारा गया। भाई किसी ने दिए, इसने कटवाए। किसी ने बेटे दिए, इसने कुछ ज्यादा ही दिए। खून रोने वाला इमाम फरमाता है, हमारे मसाइब छुपाने वाला खोली के साथ उठेगा। छुपा नहीं सकता। कोशिश करूंगा पर्दे में बात करूं, तुम भी इशारा समझने की कोशिश करना ताकि मुझे उरिया लफ्ज़ इस्तेमाल न करना पड़े। करबला में बेटे हर बीबी के शहीद हुए, बेटी किसी की शहीद नहीं हुई। और रोने वालों, ये तो वो मजलूमा ये वो मजलूमा बीबी है जिसकी करबला में बेटी शहीद है। मेरे सर पे कुरान रखो, 13 मासूम तुम्हारी महफिल में, 2 माँ बेटियां मेरी माओ बहनों में, 15 मासूम गवाह करके कह रहा हूं। इस बीबी की बच्ची है, नाम आतिका है, उम्र 5 बरस है, खीमे के दरवाजे पे है। लूटने वालों ने घोड़े दौड़ाए, एक तरफ से नहीं। यार कोशिश करो मेरे इशारे समझ जाओ। मगरब वाले घोड़े मशरक को दौड़े, मशरक वाले मगरब की तरफ। गर्द जब हट गई, तारीख बताती है जैसे उकाब शिकार पे झपटता है, अली की बेटी ऐसे बढ़ी। आतिका के सिरहाने बैठी कि लाश उठाऊं, नहीं उठाई गई। कदमों की तरफ आई, नहीं उठाई गई। फिर सराहने, नहीं उठाई गई। फिर पांव की तरफ, नहीं उठाई गई। रोने वालों, समझ में आ गया तो जिंदगी भर रोने के लिए काफी है। जब काफी कोशिश के बावजूद नहीं उठा सकी, मातम करती हुई मक्तल की तरफ देख के कहते, हुसैन, आतिका की लाश मुझे ऐसे उठाना पड़ेगी जैसे तूने कासिम की लाश उठाई थी। लेकिन भैया जब तूने उठाई, तेरे पास चादर मौजूद थी। मेरी चादर शिमर ले गया, बता ज़ैनब आतिका को कैसे लाए? वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। बार इलाह मजलिस अज़ा को मंजूर मकबूल फरमा।
مانعان کی مسائل پہ شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت و بدل بسعادت فرما، جس ورز کے لیے مجالس منعقد ہے آیت الغرام تک پہنچا، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات قضاء عدل شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرماؤ۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جو دعا، اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد مناصر ویلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد واہل بیتہ الطیبین